بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اسماء و صفات سے متعلق یہ ہماری چوتھی کلاس ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات علیہ میں کیا فرق ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات علیہ میں جو فرق ہے، آج کے اس درس میں مختصر طور پر دو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اس موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں، تو بالضبط آج کا جو موضوع ہے اس میں یہ بات ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام اور اس کی جو صفات ہیں، ان میں جو بنیادی فرق ہے وہ ایک فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ الرحیم، الحکیم، القدیر یا القادر، العزیز، یہ وہ جو نام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، یہ سارے نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، مکمل ذات پر۔ اور جو اس کی جو صفات ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان صفتوں سے متصف ہے، ان صفتوں پر قائم ہے۔ یعنی ایک اللہ رب العالمین کی ذات پر دلالت کرتی ہے کہ الرحیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اور صفت کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں الرحمہ۔ یہ الرحمہ ایک صفت ہے جو اللہ رب العالمین اس صفت پر قائم ہے، اس صفت سے متصف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحکیم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام ہے وہ جو اللہ کی ذات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور الحکیم سے اس کی جو صفت بنتی ہے الحکمہ، الحکمہ جو صفت ہے اللہ رب العالمین اس صفت سے متصف ہے۔ اللہ رب العالمین کی اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے العزیز۔ العزیز ایک نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، اور صفت ہے العزہ، اللہ تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام ہے العلی۔ العلی اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے نام۔ اور اسی سے جو صفت ہے رب العالمین کی العلو، العلو اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے جو بے شمار نام ہیں، اللہ رب العالمین کے یہ سارے نام اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں جن پر رب العالمین کی ذات قائم ہے، کمال درجے کی جو صفات ہیں رب العالمین کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان صفتوں سے متصف ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں وہ کتنی ہیں، ان کی اصل تعداد کیا ہے، انشاءاللہ اس سے متعلق مستقل ایک درس دیا جائے گا۔ یہاں مجھے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں، ایک ہی بنیادی فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ بنیادی فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اس کی ذات پر دلالت کرتی ہیں، جیسے الرحیم، الحکیم، القادر یا القدیر، یہ ایک نام ہے جو اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے جو صفت بنتی ہے وہ ہے القدرہ۔ القدرہ یعنی اللہ تعالیٰ القدرہ کی صفت سے متصف ہے۔ بات واضح ہوئی آپ کو؟ البتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں یا بالخصوص اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جیسا ایک نام ہے السمیع جو اس کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، اس کی جو صفت ہے السمع، سننا،
البصیر سے البصر. تو یہ جو صفات ہیں اس سے متعلق ہمارا ایک بنیادی قاعدہ ہے اہل السنہ والجماعہ کا جو کتاب السنہ سے ثابت ہے. اس سے متعلق بھی مستقل ایک درس دیا جائے گا انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ اس کی جو صفات ہیں یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان کے لائق ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے لائق ہیں, بندوں سے مشابہ نہیں ہیں, مخلوق سے میل کھانے والے نہیں. جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ احد ہے, اس کو بھی ثابت کیا گیا. اللہ الصمد ہے, اس کو بھی ثابت کیا گیا. لیکن ولم یکن لہ کفوا احد کے قاعدے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کا کوئی مثیل نہیں, اس کے ہم جیسا کوئی نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم اس کے سارے ناموں کو ہم مانیں گے جو بھی قرآن میں ہیں, احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں, صحیح احادیث سے, یا رب العالمین کی جو صفات ہیں قرآن میں, تو ان سارے صفات کو ہم مانیں گے جیسے رب العالمین کی شان ہے. بنیادی طور پر یہ ایک فرق ہے جو اہل علم بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں. البتہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے بھی بڑھ کر کے ہیں, زائد ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ان صفتوں سے متصف ہے. ایک بنیادی فرق ہے. دوسرا فرق اور دوسری بات یہ پیش نظر ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے جو نام ہیں وہ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ سے جو کچھ بھی ثابت ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی صفت بھی بنتی ہے. اللہ کے جو نام ہیں ان سے اللہ کی صفت بھی بنتی ہے. جیسے ابھی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی. اللہ رب العالمین کی اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے جیسے العلی, وهو العلی الحکیم, قرآن مجید میں ہے انہ علی حکیم, سورہ الشورى میں. علی اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ہے, تو اسی سے اس کی صفت بنتی ہے العلو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ہے العزہ جو حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام العزیز سے لی گئی ہے, اسی سے اللہ کی وہ صفت بنی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک نام ہے الحکیم, اسی سے الحکمہ. اسی طرح سے چند مثالیں ہمارے لیے کافی ہیں. الرحیم سے الرحمہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں سے اللہ کی صفات بنائی جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں اس کے ناموں سے بھی بڑھ کر کے ہیں, اس کے ناموں سے بھی زائد ہیں. تو اللہ کے جتنے بھی نام ہیں, ان جتنے بھی صفات ہیں, ہر صفت کو رکھ کے اس کا نام بھی نہیں بنایا جائے گا. دوبارہ بولوں اس بات کو, اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان ناموں سے اس کی صفت بھی بنتی ہے. ان صفات کو صفت معانی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ جیسے الحکیم ہے رب العالمین, اس کا نام ہے, اس کی صفت الحکمہ معنی کے اعتبار سے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس صفت سے متصف ہے کمال کے اعتبار سے. لیکن اللہ رب العالمین کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ذاتیہ کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت ذاتیہ. الحکیم اس سے جو صفت بنتی ہے وہ الحکمہ, القدیر سے جو صفت بنتی ہے القدرہ, الرحیم سے الرحمہ, العزیز سے العزہ, السمیع سے السمع. یہ جو صفات ہیں جو ان ناموں سے بنے ہیں, ان سارے صفات کو صفت معانی کہا جاتا ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. کچھ صفات ایسے ہیں رب العالمین کی جو صفات کہ جن کو ہم صفت ذاتی کہتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے قرآن مجید میں وجہ کا لفظ آیا ہے, تبارک اسم وجہ ربک ذی الجلال والاکرام. وجہ کے معنی چہرہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہاتھ کا بھی لفظ آیا ہے کہ اللہ کے لیے دو ہاتھ ہیں. بل یداہ مبسوطتان, قرآن نے کہا کہ اللہ کے بلکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا سورہ صاد میں, آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ نے کہا کہ خلقت بیدی, کہ میں نے آدم کو میرے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا, میرے دونوں ہاتھوں سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے آنکھ کا بھی لفظ آیا ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا,
یہ سورہ ہود کی آیت ہے کہ اے نوح میرے آنکھوں کے سامنے کشتی کو بناؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیر کا بھی لفظ آیا ہے صحیح بخاری میں، رجل کا. صحیح بخاری میں ایک کتاب ہے کتاب التوحید، اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام جب جہنم کو اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے بھر دے گا، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ، تو جہنم سے پوچھا جائے گا حل امتلأتی، کہ تو بھر چکی ہے؟ تو جہنم کہنے لگے کہ حل من مزید، اور بھی ہے کیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا پیر رکھے گا جس کی وجہ سے جہنم کہنے لگے گی کہ قط قط، یعنی ابھی بس کافی ہے، پیٹ بھر چکا ہے میرا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رجل کا بھی لفظ آیا ہے. ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے صفت ذاتی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ البتہ اللہ کے لیے چہرہ ہے کیا؟ ہاں ہے، جیسے اللہ کی شان کے مطابق. بندوں سے مشابہ نہیں، نعوذ باللہ، نسأل اللہ العافیۃ والسلامہ. اہل باطل ان مسائل کو لے کے کیسے گمراہ ہوئے، اس کی تاریخ کیا ہے، انشاءاللہ مستقل ایک درس آنے والی کلاس میں ہوگا. کہاں سے اس کی تاریخ شروع ہوئی اور اسباب کیا تھی، کیوں کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان صفات کو لے کر، بالخصوص صفت ذاتی، اللہ کے لیے ہاتھ ہے، اللہ کے لیے آنکھ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو یہ صفات، جو چہرہ وغیرہ جو بتلایا گیا ہے، اس سے کوئی جسم لازم نہیں آتا ہے. اور نہ ہی ہم کہیں گے کہ اللہ کے لیے جسم نہیں، نعوذ باللہ. چہرہ ہے ہاں، کیسے؟ اللہ کی شان کے مطابق، اس کی تفصیل ہم کو نہیں معلوم. ہاتھ ہے ہاں، ہاتھ ہے. جس طرح سے ایک انسان کا جو پورا ایک مجسمہ، ایک دھڑ جو ہوتا ہے، والعیاذ باللہ اس طرح سے نہیں ثابت کریں گے. اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم. جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں معلومات دی، ہم اتنی ہی بتلانے کے مکلف ہیں اور اسی پر ایمان لانے کے مکلف ہیں. کسی طرح کی زیادتی بھی نہیں، کسی طرح کی کمی بھی نہیں. تو بہرحال میں آپ کو یہاں پر بات سکیڑ کے یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اسماء و صفات میں اہل علم نے جو فرق بتلائے ہیں، ایک فرق یہ بتلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ اس کی ذات پہ دلالت کرتی ہیں، اور جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ ان صفتوں پر قائم ہیں مکمل طور پر، کمال درجے کے اعتبار سے. ایک فرق یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے ناموں سے اس کی صفتیں بھی بنتی ہیں. یہ دوسرا فرق بتلایا گیا کہ اللہ کے نام سے اس کی صفات بنائی جاتی ہیں، چونکہ اس کی صفات کا دائرہ بہت بڑا ہے. اسماء جتنے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سے ان کی صفت بنتی ہیں، لیکن معاملہ الٹا نہیں ہوگا کہ اللہ کی جو بھی صفت ملے گی اس صفت کو سامنے رکھ کے اس سے ایک نام بھی بنا دیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا. جسے اللہ تعالیٰ کے ایک نام القدیر سے القدرہ جیسے ایک صفت بنائی گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے احادیث میں بہت ساری اور بھی صفتیں بتلائی گئیں. جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى. استوى اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایک صفت ہے، وہ اللہ کے بارے میں ایک خبر دی گئی ہے. العلو والی جو صفت ہے رب العالمین کی، استوا اللہ کے بارے میں ایک بات بتلائی گئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں صحیحین کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری حصے میں آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے. یہ حدیث ہے آپ کے علم میں. تو نزلہ کے معنی آتے ہیں اترنے کے. ینزلو کا لفظ آتا ہے احادیث میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل ہوتا ہے، لیکن اللہ کی وہ ایک صفت ہے نزول. لیکن اس صفت کو رکھ کر کے مستقل نام نہیں بنا دیا جائے گا کہ نازل. آپ دیکھیں گے معاشرے میں کسی کا نام نازل ہوتا ہے، نازل کسی کا نام بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں اس کو ہم جو ایک شمار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں اس کا اضافہ کر دیں گے اور کہیں گے کہ النازل اللہ کے اسماء حسنہ میں سے، اور عبد الرحیم عبد الرحمن کی طرح عبد النازل کوئی نام رکھ دے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے ناموں سے اس کی صفت بنائی جاتی ہے، لیکن اس کی صفات کا دائرہ بہت بڑا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ صفات بھی کسی کی رائے اور کسی کے اجتہاد کی بنیاد پر نہیں ثابت کیے جاتے، دلائل کی بنیاد پر، قرآن کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو بالکل صحیح سالم ہیں، مستند ہیں، صحیح جو روایات ہیں، انہی سے جو وہ صفات بھی لی جائیں گی. لیکن جتنی بھی صفتیں ملتی جائیں، جیسے قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ جو صفت بتلائی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آئے گا، اللہ تمہارا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ، تو جاء کے معنی آتے ہیں آنا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بات ہے، یہ صفت بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آئے گا.
جاء سے اسم فاعل بنتا ہے الجائی یعنی آنے والا، اس کو رکھ کر کے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جاء کا فعل آیا ہے اور اس کی یہ صفت بتلائی گئی ہے، اور یوں یہ کہنے لگ جائیں کہ عبد الجائی اور الجائی کو اللہ کے اسماء الحسنی میں شمار کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اسماء ہیں اس سے یہ دوسرا فرق ہے کہ اس کے نام بنائے جاتے ہیں، اس کی صفات بنائی جاتی ہیں، لیکن صفات کو رکھ کر کے نام نہیں بنائے جاتے، اس لیے کہ صفات کا دائرہ بہت بڑا ہے، اور جو ناموں سے اس کی صفات بنائی جاتی ہیں ان کو صفتیں کیا کہا جاتا ہے؟ صفت معانی کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں ہم جن کو صفات ذاتی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں افعال کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے بہت سارے اس کے افعال بتلائے گئے کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے ان لوگوں کا، ان منافقین کا۔ یہ اخبار اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق ایک خبر دی جا رہی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے متعلق خبر دی جا رہی ہے، تو پھر ان کا دائرہ اور بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ ان سے متعلق انشاءاللہ گفتگو آگے آنے والی کلاسوں میں ہوگی انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ بنیادی طور پر دو فرق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام ان سے اس کی صفت بنائی جاتی ہے، اس کی صفات سے اس کے نام نہیں بنائے جاتے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو افعال ہمیں ملتے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین ہنستا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصہ کرتا ہے، یہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ تو بہت ہیں قرآن مجید کے اندر احادیث مبارکہ میں۔ ان سب کو رکھ کر کے ایک ایک نام نہیں بنایا جائے گا، نام بالکل ثابت شدہ ہونی چاہیے قرآن مجید میں، احادیث میں۔ اور یہ کیسے ثابت کی جاتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کے کچھ قواعد بھی جو اہل علم نے بتلائے ہیں اس کو سامنے رکھ کر کے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، بعد میں اسماء الحسنی کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ اسماء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان سے متعلق جو بنیادی طور پر جو فرق تھا وہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو نام ہیں وہ یقیناً بہت ہیں، بڑی تعداد میں، 100 سے زائد۔ یہ سارے نام چونکہ ایک ہی ذات سے متعلق ہیں، اس سے تعدد لازم نہیں آتا، یعنی کئی نام ہیں تو الصمد کوئی ذات ہے، الرحیم کوئی ذات ہے، العزیز کوئی ذات ہے، ایسا نہیں ہے، نام بہت ہیں، اور جس کی جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں اس کی عظمت سے متعلق وہ دلالت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو بے شمار نام ہیں ان ناموں کے اعتبار سے اس کی وہ بہت ساری صفتیں بھی بنتی ہیں، لیکن صفات کا دائرہ اور بھی بڑا ہے، ان صفات کو رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کے اسماء نہیں بنائے جاتے ہیں۔ یہ اہل علم نے بنیادی طور پر دو فرق رکھے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی کلاسوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی سے متعلق، اس کی صفات سے متعلق جو قواعد بتلائے گئے ہیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے کچھ قواعد ہم لوگ پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اہم موضوع ہے جسے رب العالمین کی ذات، اس کے اسماء الحسنی، اس کی صفات، اس کے افعال اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت سے متعلق جو ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس کے ناموں کو، اس کی صفات کو جاننے اور اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جیسی عظمت کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کی بندگی میں جتنا نکھار لانا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔